السلام علیکم ناظرین، جانسار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ دعا کس طرح سے فراز کے فریب میں پھنس کے رہ گئی۔ دعا جو کہ ایک سیدھی سادی سی معصوم لڑکی ہے اور اس نے فراز سے بے انتہا محبت کی اور اسی فراز نے دعا کو بیچ ڈالا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ یہ سب کچھ اپنی بارات کے بعد میں بھی کر سکتا تھا۔ اتنی ارجنٹ اس کو کیا پڑی تھی کہ اسی دن اس کی بارات ہے اور اسی دن وہ دعا کو بلا کے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دعا جو کہ فراز کے جھانسے میں آ کے اس سے ملنے چلی جاتی ہے، وہ صرف اس نیت سے ملنے گئی ہوتی ہے کہ فراز شاید اس کو اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن فراز اسے غلط جگہ پر لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم انتظار کرو، میری ماں آنے ہی والی ہے، اور اسے نشہ آور مشروب پلا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ دعا کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکی سے میں صرف محبت اس لیے کرتا تھا تاکہ میں اچھا ٹائم گزار سکوں، شادی تو ہم لوگ صرف اپنی ماں باپ کے کہنے پہ ہی کرتے ہیں۔ دعا جو کہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر میں اس کے بنا کیا قیامت گزر چکی ہے۔ دعا وہاں پہ اپنے آپ کو اس کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو ایک عورت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ دعا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ فراز کی امی ہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنے گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے اب نہیں جا سکتی، تمہارا جو وہ عاشق تھا وہ تمہیں بیچ کر چلا گیا، تمہیں تو شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ دعا جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ فراز اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک طرح سے اس کے سر پہ قیامت ہی گزر گئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہی فراز مسجد سے جا کر اسی کی بہن کے ساتھ شادی کر کے اسے رخصت کر کے لے گیا۔ فضا کوئی اور نہیں بلکہ اسی دعا کی بہن ہے جس کو وہ بیچ کر آیا، لیکن فراز اس بات سے پوری طرح سے انجان ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بھی ڈرامے کی ایک مسٹیک ہے، بہت بڑی میجر مسٹیک۔ پہلی ایپیسوڈ میں فراز اسی دعا کے گھر گیا ہوتا ہے تو اسے کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں پہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ ناظرین، فضا کا والد اسلم اپنی بیٹی کی رخصتی دل میں قیامت ہونے کے باوجود اوپر سے خوشی خوشی کر دیتا ہے۔ دعا کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ دعا کی وجہ سے ہم اپنی دوسری بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے، ایک بیٹی کی وجہ سے دوسری بیٹی کیوں دکھ اٹھائے۔ وہیں پر جب اسلم اپنی بیٹی فضا کو رخصت کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہی سمجھو کہ ہم نے ایک نہیں 2 بیٹیاں رخصت کر دیں۔ وہیں پر دوسری طرف ناظرین، نوشیروان جو کہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہ جعفر سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دعا کسی مشکل میں ہے، تو جعفر اسے کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، چونکہ آپ اس مشکل میں، اس تکلیف میں ہو تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ ناظرین، وہیں پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمالہ نوشیروان کو بے ہوش سمجھ کے ہاسپٹل میں اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اس کے کمرے کے، اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو اس طرح سے کچھ دن تک تو تمہاری لگام میرے ہاتھ میں آ جائے گی، میں تمہارے قریب رہوں گی۔ وہ بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آخر کب تک آپ مجھ سے دور بھاگو گے؟ آپ جتنا مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، آخر کار آپ میرے اتنا ہی قریب آ گئے۔ نوشیروان جو کہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور آنکھیں کھول کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کشمالہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی بتانا چاہتی ہوں۔ وہیں پر نوشیروان کشمالہ کو کہتا ہے کہ میں بھی جینا چاہتا ہوں، لیکن کسی اور کے ساتھ۔ دوسری طرف دعا جس جگہ موجود ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے اور شور مچ جاتا ہے کہ ریڈ پڑ گئی ہے۔ وہاں سے تمام لوگ اور لڑکیاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پولیس انہیں گھیر لیتی ہے۔ پولیس ان سب لڑکیوں کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ دعا ان لوگوں کی منت سماجت کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں بہت ہی شریف گھر کی لڑکی ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور ان کو بتاتی ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے آئی تھی اور وہ مجھے جھانسا دے کر دھوکے سے یہاں چھوڑ گیا۔ پولیس والے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کے والد کو فون کرتے ہیں۔ دعا تو پہلی بار پولیس اسٹیشن آئی ہوتی ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پولیس والے اس کی بات پہ یقین کر کے اس کے والد اسلم کو فون کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسلم بول رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہمارے پاس تھانے میں ہے۔ جب اسلم یہ بات سنتا ہے، وہ سن کر حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ آتا تو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ آخر کار دعا نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا گل کھلایا ہے۔
वहीं पर वो जब आता है और पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है तो पुलिस इंस्पेक्टर असलम से कहता है कि आप मुझे शरीफ नजर आते हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी को छोड़ देता हूँ। वहीं पर असलम इंस्पेक्टर से कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इसको नहीं जानता। दुआ जब अपने वालिद के मुंह से ये अल्फाज सुनती है तो उस पर तो जैसे क़यामत ही टूट जाती है। वो जाकर अपने बाप से कहती है कि बाबा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे, मैं आपकी बेटी हूँ। वो उनके पैरों में गिर जाती है। वो बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत करती है और उन्हें बोलती है कि मुझे माफ कर दें, मुझे मत छोड़ के जाएं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन असलम उससे अपना पाँव छिड़वाते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए पहले ही मर चुकी हो, और वो वहां से चला जाता है। दुआ उसको पीछे से पुकारती रह जाती है। क्या होगा आखिर दुआ के साथ? क्या असलम दुआ को माफ कर पाएगा, या फिर आने वाली हैं दुआ की जिंदगी में और क़यामतें, और यही क़यामतें उसे आखिरकार नौशरवान तक पहुंचा देंगी? और क्या होने वाला है दुआ की जिंदगी का नया सफर शुरू? क्या होगा आगे एपिसोड में? मजीद जानने के लिए देखते रहिए जानिसार। अल्लाह हाफिज।